अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 10वां पारा सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 16 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अत-तौबा आयत नंबर 16 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम हसिबतुम अन तुतरकू वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम वलम यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिही वलल मुअमिनीना वलीय्या वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। अम हसिबतुम, ए ईमान वालो, ए ईमान के दावेदारों, क्या तुम गुमान करते हो? कैसे तुम ये गुमान कर सकते हो? कैसे तुम ये सोच सकते हो? कैसे तुम ये ख्याल कर सकते हो? अन तुतरकू, कि तुम्हें छोड़ दिया जाए, बे आजमाइश तुम्हें छोड़ दिया जाए, जिस हाल में तुम हो उसी हाल में तुम्हें रखा जाए और तुम्हें आजमाया ना जाए। वलम्मा, हालांकि अभी नहीं, यअलमिल्लाहु, अल्लाह ने ज़ाहिर किया तुम्हारे आमाल को, अमल के ज़रिए तुम्हारे ईमान को ज़ाहिर नहीं किया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सहाबा किराम ने अपने ईमान की सच्चाई अपने अमाल से साबित की, और ये अल्लाह ताला की आजमाइश हमेशा मुसलमानों के लिए रहेगी, इनफरादी तौर पर भी और कौम की हैसियत से भी उनके ऊपर ये अल्लाह ताला की आजमाइश और ये जांच ये लाजमी रहेगी। इस छलनी से सब निकल के अपने अमाल पे साबित करेंगे कि उनके अंदर कितना ईमान है। अल्लाह ने उस ईमान को ज़ाहिर करना है। सहाबा किराम के अंदर जितना ईमान था, जितना खुलूस था, अल्लाह जानता था, लेकिन दुनिया पे भी ज़ाहिर हो गया कि आपने, सहाबा किराम ने अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह की तौहीद के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। तो क्या आज का मुसलमान, उनके बाद आने वाले और क़यामत वाले बग़ैर इस आजमाइश के निकल जाएंगे? अल्लाह कहता है ऐसा नहीं होगा। ये तुमने ख्याल कैसे कर लिया? जाहदू मिनकुम, अल्लाह ने तुम्हें अमल से ज़ाहिर करना है कि तुमने जिहाद की, तुमने अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन के लिए कोशिश की। क्या फजर की नमाज के लिए नींद की कुर्बानी दी? सर्दी गर्मी में मस्जिद गए, दीन को ज़रूरत पड़ी वहाँ पे माल लगाया, या सिर्फ उसको बचाया? हर काम, नेकी के काम, बुराइयों से बचे, झूठ से तुम बचे, ग़ीबत की लज्जत से तुम बचे, अपने भाई का हक लेने से तुम बचे। ये सब के सब जिहाद है मिनकुम, तुम में से। इन सारी चीज़ों से सब आजमाइशें सामने आएंगी। वलम यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाह, और नहीं पकड़ा, यानी उस आजमाइश के दौरान तुमने नहीं बनाया सिवाय अल्लाह के, व रसूल ही, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वलल मुमिनीना, और सिवाय ईमान वालों के, वलीजा, किसी को दोस्त नहीं बनाया। यानी आजमाइश आई, एक तरफ अल्लाह का हुक्म और एक तरफ दुनिया या अपनी कोई सहूलत या अपना रस्म व रिवाज है, और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह के हुक्म को पकड़ा या उस दुनिया के रस्म व रिवाज को, औलाद के पीछे चला, माशरे के पीछे चला, मोहल्ले के पीछे चला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतें सामने आई, तो क्या अपने सोच के तरीके पे चला, किसी और इंसान के पीछे चला, उसकी बात मानी, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल किया? वलल मोमिनीन वलीजा, और उसके दिल में जो पक्की दोस्ती थी वो मुसलमानों के लिए थी या काफिरों के लिए थी? आज ये देख लें, हर मुसलमान की भी ये आजमाइश है और हुक्मरानों की भी ये आजमाइश है। यानी हर मुसलमान पर ये लाजमन है कि उसके ऊपर आजमाइशें आएंगी, और उसने अपने अमल से ये साबित करना है कि वो अपने रब के साथ कितनी मोहब्बत रखता है। उसका सबूत उसने अमली पेश करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी मोहब्बत रखता है, वो उसने अमली सबूत पेश करना है। और अपने ईमान वाले भाइयों के लिए उसके दिल में कितनी तड़प है, उनको काबिल भरोसा समझता है, या दूसरों के साथ, काफिरों के साथ इमदाद लेने के चक्कर में और किस किस बात में उनको काबिल एतमाद दोस्त समझता है, और उनसे गारंटियाँ ले के फिर उसके बाद आगे ज़िंदगी गुजारता है कि जी इमदाद भी मिलेगी और फ़लाँ चीज़ भी मिलेगी और ये चीज़ मिलेगी। अल्लाह पे भी भरोसा नहीं है, कुरान पे भी भरोसा नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भरोसा नहीं है।
تو یہ ہر آزمائش آتی رہے گی۔ ان محبتوں کا ثبوت اللہ کہتا ہے کہ یہ انسان نے ثابت کرنا ہے کہ میں اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور کافروں کو تو میں سمجھتا ہی کچھ نہیں ہوں، میں تو مسلمانوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ آج ہمارے سامنے دیکھیں کیسا عجیب وقت آ گیا کہ ہماری فلسطینیوں کے ساتھ زیادہ محبت ہے یا غیر فلسطینیوں کے ساتھ، کفار اور مشرکین کے ساتھ۔ پوری دنیا ایک طرف ہے اور مسلمان بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے لیے کوئی منہ سے بولنے تک جو ایمان کا آخری درجہ ہے، کوئی دل سے برا کہنے کے لیے بھی تیار نہیں، کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے، حکمرانوں سے لے کر نیچے تک سب کے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ ذات جانتی ہے، اللہ کی ذات جانتی ہے جو کچھ بھی تم اعمال کرتے ہو، وہ اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن دنیا پہ بھی ثابت کرنا ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ثابت کیا تھا کہ انہوں نے بدر میں خالی ہاتھ بھی اللہ کی نصرت انہیں ملی، اور وہ اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے خلاف ان کو اللہ کا دشمن سمجھتے ہوئے اور اللہ کے نبی کا دشمن سمجھتے ہوئے، دین کا دشمن سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ لڑائی کی۔ وما کان للمشرکین، اور یہ بات کسی صورت میں لائق ہے ہی نہیں، اس لائق ہی نہیں ہے یہ بات، نہ یہ بات موضوع ہے، نہ یہ بات زیبا ہے للمشرکین، مشرکین کو، ان یأمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور بنیں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کی مسجدوں کو خادم بنیں۔ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کا آباد کرنا، ان کی تعمیر، ان کی صفائی، ان کی ستھرائی، ان کا خیال رکھنا، یہ کافروں کا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ تو خود اپنے ذاتی طور پہ اپنے کفر پہ گواہ ہیں کہ وہ شرک کا خود گڑھ ہیں اور شرک کے پیشوا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناراضگی ہی اور دشمنی اس وقت شروع ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی بات کی، لا الہ الا اللہ کی بات کی۔ اس کے بعد، اس سے پہلے 40 سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بڑی محبت کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو ان کو توحید سے اتنی تکلیف ہے، اتنی چڑ ہے، ان کے لیے کیسے ممکن ہے اللہ کہتے ہیں کہ وہ مسجدوں کے والی ہوں اور مسجدوں کے دربان ہوں؟ نہیں، انہوں نے نہیں ہونا۔ توحید میں تو کوئی بڑی بڑی نیکی بھی توحید کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہے اللہ کو، خواہ وہ مسجدیں تعمیر کرانا ہو، مسجدیں آباد کرنا ہو، یا وہ خانہ کعبہ کا متولی ہو جائے یا کسی مسجد کو ہو جائے، اگر وہ توحید پہ نہیں ہے، توحید اس کے عقیدے پہ نہیں ہے، تو پھر وہ ان کا مسجد آباد کرنا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ تو ان کا کام ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو توحید کے کھلے مخالف ہیں، وہ تو خانہ کعبہ کے اندر بت رکھنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے دشمنی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں، یعنی ان سے آپ یہ لیں گے، یہ لوگ اپنی ذات میں شرک کے گڑھ ہیں، اور ایسے شرک کے گڑھوں کو، شرک کے آئمہ کو، پیشواؤں کو، یہ عقل اور شعور کے خلاف بات ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، مسجد کے متولی اور مسجد کے مالک ہوں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ایسے لوگ جو ہیں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جو یہ نیکی کر رہے ہیں ان کی کوئی نیکی نہیں، کیونکہ بنیاد ان کی شرک پہ ہے۔ وفی النار ہم فیہا خالدون، اور اس شرک کی وجہ سے، اللہ کے دشمنی کی وجہ سے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے۔ انما یأمرو، بے شک جو آباد کرنے والے ہیں، ان کو اجازت نہیں آباد کرنے والی۔ اللہ کہتے ہیں کہ مسجدیں آباد کرنا، مسجد کی خدمت کرنا، مسجد کے متجاور اور متولی بننا، یہ ہے مساجد اللہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جو ایک اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پہ بھی ایمان ہے کہ میں نے اپنے دنیا کے ہر عمل کا اپنے رب کے سامنے حساب دینا ہے، اور اس کو اس رب کے حضور میں نے پیش ہونا ہے۔ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس نے اپنے نمازیں بھی قائم کرنی ہیں اور زکوٰۃ بھی دینی ہے، یعنی مال سے بھی اور جسم سے بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے اور کتنی سچائی کی بات ہے۔ وَلَمْ يَخْشَىٰ، اور نہیں وہ ڈرتے، إِلَّا اللَّهَ، صرف اللہ سے، کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یہ ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے حق۔ اب مسجدوں کی آبادی کیا ہے؟ مسجدوں کی تعمیر کرانا، مسجد کی مالی معاونت کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، لوگوں کے لیے عبادت کے لیے سہولیات دینا، اور دین کا اس کو مرکز بنانا۔ یہ ان کا حق ہے، نہ کہ ان کا کہ وہ شرک والے، وہ تو شرک کو مرکز بنانے والے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پہ، قیامت پہ یقین ہے، اور جانی اور مالی اللہ کے سامنے اپنی سچائی، ایمان کی سچائی کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، باقی کسی سے بالکل نہیں ڈرتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِکَ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ،
تو بس بہت جلدی ہے، بہت عنقریب ہے، وقت تیزی سے گزر جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو یہ ایمان لانے والے، مسجدیں آباد کرنے والے، جن کا حق ہے، یہ شامل ہو جائیں گے ان لوگوں کے پاس جو پہلے ہی ہدایت یافتہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ صحابہ کرام جو گئے، تابعین، تبع تابعین کرتے کرتے، یہ لوگ قیامت تک کے لیے یہ ان کے ساتھ نسل در نسل آگے ان کے ساتھ ملتے رہیں گے، ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ۔ کیوں کہ یہ اللہ پہ ایمان والے، آخرت پہ ایمان والے، نمازیں قائم کرنے والے، صدقات دینے والے، جان مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور اللہ سے ڈرنے والے، اور کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو ان نیک لوگوں کے ساتھ، ان ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ اور انبیاء کی جماعتوں کے ساتھ ان کو بھی شامل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگا، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔